نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. درس حدیث سبق نمبر 20. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی خوش کرے اور اپنی برائی غمگین کرے تو تم کامل مومن ہو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ فرمایا، جو تمہارے دل میں چبھے اسے چھوڑ دو. مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نیکی کرو اور وہ نیکی تمہارے دل کو اچھی لگے تو تمہارا دل خوش ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ وہ نیکی ہے، اور اگر تم کوئی برائی کرو، کوئی گناہ وغیرہ کرو تو تمہارے دل کو غمگینی پہنچے، تمہارا دل غمگین ہو جائے، تمہارا دل افسردہ ہو جائے، پریشان ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ تم کامل مومن ہو. جب نیکی بندے کو خوش کرے اور برائی بندے کو غمگین کرے تو انسان کامل مومن ہو جاتا ہے. تو فرمایا، جو تمہارے دل کو چبھے اسے چھوڑ دو. پھر وہی آ گیا کہ جو تمہارے دل کو برا لگے، جو تمہیں غمگین کرے تو اسے چھوڑ دو. وہ جو ہے گناہ ہے اور وہ برا عمل ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دو. اسی طرح حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فرماتے ہیں میں وہی صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں میں حاضر ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اسلام میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ فرمایا، ایک غلام اور ایک آزاد ہے. میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اچھی بات کرنا، کھانا کھلانا. جو بندہ اچھی بات کرے، کسی کو کھانا کھلائے، وہ جو ہے اسلام ہے. تو پھر فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، صبر اور سخاوت ایمان ہے. کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غمی پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو بندہ صبر کرے، یہ ایمان ہے. اور سخاوت کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایمان ہے. تو میں نے پوچھا، صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا، اچھے عادات ہیں. اسلام میں بہتر کون سا عمل ہے؟ فرمایا، بہتر عمل یہ ہے جس سے انسان کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے ایمان اور اس کی عزت و آبرو، جان و مال اور ہر چیز کی حفاظت ہو، زبان سے سلامت رہیں. تو یہ اسلام بہتر عمل ہے اسلام میں. فرماتے ہیں میں نے پوچھا ایمان کون سا افضل ہے؟ فرماتے ہیں اچھی عادات، انسان میں کوئی اچھی عادت وغیرہ ہو تو یہ ایمان اس میں افضل ہے. افضل قسم کا ایمان اس انسان میں پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا نماز کون سی افضل ہے؟ فرمایا، لمبا قیام. نماز وہی افضل ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے، نوافل وغیرہ رات کو پڑھے جائیں. اسی طرح پھر فرمایا کہ یہ جو رب کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے. ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہجرت کون سی بہتر ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے۔ جیسے کہ پہلے تشریح اس کی گزر چکی ہے، یعنی اسلام جب بندہ لے کے آتا ہے گناہ کو چھوڑ کر نیک عمل کرتا ہے، یعنی اگر بندہ گناہ گار ہو، گناہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ کر اگر وہ نیک عمل کی طرف آ جائے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جہاد کون سا بہتر ہے؟ فرمایا جس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی انسان اس وقت تک لڑتا رہے جب تک کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں نہ کاٹ دیے جائیں، اس کے اپنے جسم سے خون نہ نکل آئے، یعنی جب تک وہ شہید نہ ہو جائے، وہ جہاد افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا گھڑی کون سی بہتر ہے؟ فرمایا آخری رات کا درمیانہ حصہ، یعنی تہجد کا وقت، فرمایا وہ افضل ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور تہجد وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ یعنی یہ فرمایا کہ ساری چیزیں اسلام اور ایمان کا فرق واضح بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے اور ایمان میں کیا ہے، یہ سب کچھ بتا دیا۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور وہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ دے دوں؟ فرمایا انہیں رہنے دو، یہ عمل کرتے رہیں گے۔ پھر وہی بات آ گئی، یعنی جو کلمہ حق پڑھ لے، نماز روزے رکھ لے اور اسی طرح نیک اعمال کرتا رہے تو وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور جو نیک عمل نہیں کرے گا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر اس کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی طرح پھر آخری روایت ہے اس باب کی، وہ بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل ایمان کے متعلق پوچھا۔ فرمایا یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت و عداوت کرو، یعنی تم کسی سے محبت کرو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان سے دشمنی کرو، بلکہ یہاں کافر مراد ہیں، یعنی کافروں سے تم دشمنی رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اور فرمایا اور عرض کیا، یعنی صحابی عرض کرتے ہیں اور کیا، یعنی پوچھا اور کیا عمل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو، اور ان کے لیے وہ ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان دوستوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کرو۔ دوستو یہ تھا ایمان کا باب جو کہ مکمل الحمدللہ آج ہو چکا ہے۔ پوری جو ہے میں نے پورا مکمل ایمان کا باب آپ لوگوں کو سنایا، بتایا، جو مجھ سے ہو سکا اپنی طرف سے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تو ایک حدیث بھی نہیں جو میں نے چھوڑی ہو۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔